حسن کرم۔ راستہ چلتے چلتے ایک صاحب نے چلا چلا کر کسی کو بلایا۔ ان کے ساتھی نے پوچھا، آپ کسے بلا رہے ہیں؟ جواب ملا، انہیں جو اب ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا منہ پلٹا لیا اور جلدی سے بازو کی گلی میں مڑ رہے تھے۔ ان کے ساتھی نے کہا، ہاں یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا، مگر بیسیوں راستہ چلنے والے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے کیا مطلب؟ جواب ملا، تمہیں تو اس شخص سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میں اسے جانتا ہوں، مجھے اس سے مطلب ہے۔ وہ جس بھلے مانس کے مڑے ہوئے قدم رک گئے اور جو گلی میں جانے کے بجائے اب سیدھا ان کی طرف آ گیا تھا، اس کی حالت دیکھنے کی تھی، سخت شرمندہ، سخت پریشان، سخت مضطرب۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے بلانے والے سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہ کی تھی۔ بلانے والے نے کہا، بھائی مجھے دیکھ کر تم پلٹ کیوں گئے؟ افسوس کہ ملاقاتی ہو پھر بھی ملاقات سے کتراتے ہو۔ اس نے کہا، حضرت آپ کے سلام کے لیے آگے نہ بڑھ سکا، اس کا مجھے بھی افسوس ہے، لیکن میں کیا کرتا، میرے قدم خود بخود گلی کی طرف مڑ گئے۔ میں خادم ہوں، آپ کوئی خیال نہ کریں۔ آپ کے 10,000 درہم جو میرے ذمے باقی ہیں اور بہت دنوں سے باقی ہیں، بس انہی کی شرمندگی ہے۔ انشاءاللہ میں بہت جلد اپنا قرض ادا کر دوں گا، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پائی پائی چکا دوں گا۔ اب ان حضرت کے ساتھی کی سمجھ میں آیا کہ بات کیا تھی۔ معاملہ قرض کا تھا اور یہ شخص وقت پر رقم نہ لوٹا سکا تھا۔ مسلمانوں کو قرض لینے سے منع کیا گیا ہے، قرض لینے میں ذلت ہوتی ہے۔ یہ بات انسان کی خودداری کو بڑی ٹھیس پہنچانے والی ہے۔ قرض لیتے وقت آدمی کو جھوٹی سچی باتیں بنانی پڑتی ہیں، بعض وقت وہ غلط وعدے کر بیٹھتا ہے۔ یہ سب صورتیں شرمندگی کی ہوتی ہیں۔ قرض دو مقاصد کے لیے لیا جاتا ہے، ایک تو کسی سخت مجبوری کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو چھوٹ ہے۔ دوسرا مقصد نمائش اور ریاکاری ہوتا ہے، جیسے سالگرہ کی دعوتیں، شادی بیاہ میں دھوم دھڑکا، تفریحی مشغلے، حیثیت سے اونچا معیار زندگی، چاؤ چونچلے کے کام، برادری کی بے جا خواہشوں کی پابندی تاکہ چار آدمیوں میں ناک نہ کٹ سکے، یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ جو دکھاوے کی باتوں کے لیے قرض لیتا ہے، ایسے ریاکاروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ جو قرض کی شدید مجبوری کی وجہ سے لیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مدد کرتا ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ قرض کسی مقصد سے بھی لیا جائے، اس کا ادا کرنا لازمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض دار کے جنازے کی نماز نہ پڑھاتے تھے، یا تو آپ ارشاد فرماتے کہ میت کا قرض میں ادا کر دوں گا، یا پھر صحابہ سے کوئی قرض ادا کرنے کی حامی بھرتا تو اس وقت نماز جنازہ پڑھاتے۔ قرض روپے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، چیزوں کی صورت میں بھی۔ جو چیز جس حالت میں لی جائے ویسی ہی واپس کی جائے، یہ قرض ایسا ہوتا ہے جسے قرآن کے الفاظ میں المعون کہتے ہیں، یعنی برتنے کی چیز۔ جو چیز ہاتھ بدل کے طور پر لی جائے، اسے اسی حالت ثابت و سالم اور حفاظت سے واپس کرنا شرعی پابندی ہے۔ وہ ٹوٹ پھوٹ جائے تو مانگ کر لانے والا پابند ہے کہ اسے بدل دے۔ قرض لینے کے بعد جو شخص بار بار تقاضے کرواتا ہے، وہ معاملے کا کھرا نہیں ہوتا، اس لیے گناہ گار ہوگا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرض تعلقات کو کاٹنے والی کینچی ہے۔ ان حضرت کے ساتھی نے سوچا، یہ قرض دار بھاگا ہوا تھا، اتفاق سے راستے میں مل گیا ہے، اب بھی وہ نظریں بچا کر نکل جانا چاہتا تھا، لیکن حضرت نے موقع پر پکڑ لیا۔
अब वो तकाजा करेंगे, इसे डांटेंगे, बुरा भला कहेंगे और ये कर्ज लेकर मुंह छुपाने वाला बेआबरू होगा। लेकिन वहां तो कुछ और ही सूरत थी। हजरत ही उल्टे दबे जा रहे थे, उससे माजरत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बुरा हो इस कर्ज के बोझ का जो तल्लुकात काट देता है। मुझे देखकर तुम्हें शर्मिंदगी हुई, यही मेरी शर्मिंदगी है। मेरे भाई, तुम्हें इस तरह तल्लुकात ना तोड़ने चाहिए। वो रकम तो मैंने तुम्हें हब्बा कर दी। शर्मिंदगी की जो अजियतें तुम्हें पहुंची उसका ख्याल करता हूं तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि किसी को कर्ज दो तो फिर उसके साथ नरमी का बर्ताव करो। अगर वो मजबूर हो तो उसे वक्त और मौका दो। अगर हो सके तो उसका कर्ज माफ कर दो। ये सूरत बहुत पसंदीदा है। वो जो दोस्त रास्ता चल रहे थे उनमें एक थे शकीक बल्खी और दूसरे थे इमाम अबू हनीफा, जो अपने कर्जदार से मुआफी मांग रहे थे।